اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلیڈیٹی آف انٹرنیشنل کانٹریکٹس کے حوالے سے چند دن پہلے ایک بڑا یونیک لاطین میگزم ہے جو میری نظروں سے گزرا اور ہمارے ہی ایک فاضل بار ممبر نے اس کو شیئر کیا۔ لیکس لاوزی کنٹریکٹس، جو کہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور قانونی میگزم کے طور پہ اس کو پڑھا جاتا ہے کہ لیکس لاوزی کنٹریکٹس۔ اس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ اس جگہ کا قانون پریویل کرے گا جہاں پر ایک انٹرنیشنل کانٹریکٹ مارز وجود میں آیا ہے۔ اگر یونائٹڈ کنگڈم کے اندر کیے گئے معاہدے کی بابت کوئی مقدمہ پاکستان میں انسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے تو ایسے سوٹ پر پاکستان کے قانون کا اطلاق ہوگا اور برطانوی قانون معاہدہ کرنے کے مقام کا قانون ہوگا۔ یعنی اگر وہ معاہدہ یونائٹڈ کنگڈم کے لا کے مطابق ویلیڈیٹی رکھتا ہے تو پھر دنیا کے ہر ملک کے اندر وہ ویلیڈیٹی رکھتا ہے اور پاکستان کے قانون کے اندر بھی وہ اپلائی ہوگا اسی طرح جس طرح یونائٹڈ کنگڈم کے اندر وہ اپلائی ہونا تھا۔ بنیادی طور پر انٹرنیشنل کانٹریکٹس میں ویلیڈیٹی ایک ہمیشہ سے گرے ایریا میں فال کرنے والا ایک امر تھا، جس کی بابت لیکس لاوزی کنٹریکٹس کا جو لیگل لاطین میگزم ہے یہ وضاحت دے دیتا ہے کہ معاہدے کے جواز کا فیصلہ، اس کے ویلیڈیٹی کا فیصلہ اس مقام، اس جگہ کے قانون کے مطابق کیا جائے گا جہاں پر وہ معاہدہ ہوا ہو۔ اگر یہ معاہدہ کے مقام پر لیجیٹیمیٹ تھا، لیگل تھا، جائز تھا، تو پھر انٹرنیشنل لا کے مطابق ہر جگہ یہ جائز ہوگا۔ دنیا کے ہر کونے میں یہ انٹرنیشنل کانٹریکٹ جو ہوا ہے، چونکہ جس ملک کے اندر وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹ ہوا ہے وہاں پہ وہ کانٹریکٹ ویلڈ تھا اس کے قانون کی نظر میں، تو دنیا کے ہر قانون ہر ملک میں جا کے بین الاقوامی قانون کہہ دیتا ہے کہ یہ ویلڈ معاہدہ ہوگا۔ اور معاہدے کی اگر ویلڈیٹی گرے ایریا میں فال کر جاتی ہے اور عدم جواز کی بابت بھی وہی بات آ جائے گی کہ اگر اس جہاں پر معاہدہ ہوا ہے وہاں پہ وہ ویلڈ نہیں تھا تو پھر انٹرنیشنل لا کے مطابق دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر وہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ البتہ کوئی ملک کسی بھی ایسے معاہدے کو تسلیم کرنے یا نافذ کرنے کا آپ کو پتہ ہے وہ پابندی نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر وہ معاہدہ اس کے اپنے نیشنل انٹرسٹ یا پبلک انٹرسٹ کے لیے فیٹل ہے، نقصان دہ ہے، تو پھر قطعی صورت کوئی بھی ملک جو ہے ایسے معاہدے کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بائنڈنگ نہیں رکھتا، وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا، نافذ نہیں کرے گا۔ اور معاہدہ کرنے کے مقام کے قانون کا اطلاع اس کی انٹرپریٹیشن پر ہوگا کہ ٹھیک ہے یہ کانٹریکٹ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ویلڈ تھا تو ویلڈ ہے، لیکن فرض کریں وہ پاکستان کے اندر پبلک پالیسی کے اگینسٹ ہے، پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے، نیشنل انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے، تو پھر پاکستان کے قانون میں اس کی جو انٹرپریٹیشن کی جائے گی اکارڈنگ ٹو پاکستانی قانون کے مطابق
اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح سے کی جائے گی کہ چونکہ یہ پاکستان کے عوام کے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے اس کو کسی صورت جو ہے اس کو نافذ کرنے کا پاکستان کے اندر پابندی نہیں ہے۔ غیر ملک کے اندر کیے جانے والے معاہدے کی انٹرپریٹیشن کرتے وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو کورٹس ہیں اس سے جو ریلیونٹ میننگز ہیں اس کو اس ملک کے قانون کے ذریعے دیکھیں گی کہ جہاں پر وہ کانٹریکٹ نافذ العمل ہونا ہے، کیا ویلیڈیٹی تو ایک پیچھے رہ گیا معاملہ، ویلیڈیٹی تو چونکہ یونائٹڈ کنگڈم میں اگر فرض کریں وہ ویلیڈ تھا تو وہ پاکستان میں بھی ویلڈ ہوگا، آگے اس کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ آ جائے گا کہ جب یہ انٹرنیشنل کانٹریکٹ یو کے میں ہوا تھا وہاں پہ تو ویلڈ تھا، لیکن پاکستان کے جو پبلک انٹرسٹ کے اگر یہ خلاف ہے، نیشنل انٹرسٹ کے اگر یہ خلاف ہے، تو اسی ضرورت کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے گی۔ البتہ یہ جو اصول ہے، یہ جو لیگل میکسم اسٹیبلش کیا گیا ہے لیکس لوزی کنٹریکٹس کا، اس کا جو اپلیکیشن ہے اس صورت میں قطعی صورت نہیں ہوگی جب اس انٹرنیشنل کانٹریکٹ کی پرفارمنس کسی اور ملک میں ہونی ہے۔ تو بھیا یو کے اندر جب یہ ویلڈ اکارڈنگ ٹو لا ویلڈ کانٹریکٹ تھا تو ویلڈ تو ہے، لیکن اگر آپ نے پاکستان کے اندر آ کے اس کی تعمیل کروانی ہے تو پھر یہاں کے مطابق جو ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے گی، وہاں کے مطابق انٹرپریٹیشن نہیں کی جائے گی۔ انٹرنیشنل لا کا یہ اصول ہے کہ معاہدہ کی ویلیڈیٹی کے لیے معاہدہ جس ملک میں ہوا ہے اس ملک کے قانون کا اطلاق ہوگا، وہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس ملک کے قانون کے مطابق یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ اسٹیپولیشن یہ آ جاتی ہے کہ ہر ریاست کسی معاہدے کے نفاذ سے انکار کر سکتی ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کی خاطر، اپنے پبلک انٹرسٹ کی خاطر، اور کبھی بھی ہر ریاست کسی معاہدے کے نفاذ سے انکار کر سکتی ہے جب ایسا معاہدہ اس ملک کے قوانین سے فراڈ کے ذریعے جو ہے حاصل کیا گیا ہے، یا اس ملک میں اگر اس کو تعمیل کی جاتی ہے اس کی تو ملک کے پبلک انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے، پبلک پالیسی کے اگینسٹ ہے، نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، نیشنل پالیسی کے خلاف ہے، تو پھر انکار بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس ملک کے جہاں پہ وہ اس کی تعمیل کا معاملہ آ گیا ہے وہاں پہ اپنی انٹرپریٹیشن ہونی ہے۔ ویلیڈیٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس ملک میں ٹھیک تھی جہاں پہ یہ ملک، جس ملک میں یہ معاہدہ مارز وجود میں آیا ہے، لیکن اس کی تعمیل کا جہاں پہ معاملہ آئے گا وہاں پہ انٹرپریٹیشن جو ہے اکارڈنگ ٹو دا لا آف دیٹ لینڈ جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں پی ایل ڈی 1968 کراچی ہائی کورٹ پیج 443، پی ایل ڈی 1971 کراچی ہائی کورٹ پیج 314 ہمیں اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے اور واضح کر دیتی ہے کہ کسی بھی انٹرنیشنل کانٹریکٹ کے ویلیڈیٹی کا، جواز کا فیصلہ اس مقام کے قانون کے مطابق کیا جائے گا جہاں پر معاہدہ ہوا ہو۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 1964 پی ایل ڈی ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 637، 1963 پی ایل ڈی سپریم کورٹ آف پاکستان، اس وقت بنگلہ دیش اور پاکستان اکٹھے تھے 63 میں، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ لینڈ مارک ججمنٹ پاس کی تھی۔ اس سے پہلے بھی ڈھاکہ ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1956 پی ایل ڈی ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 283 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے اگر آپ پاکستانی فل بینچ کو دیکھنا چاہیں تو اے ایم قریشی ورسز یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک اینڈ ادرس جو ہے وہ ہمیں ایک لینڈ مارک ججمنٹ ملتی ہے اس حوالے سے، اور لیکس لوزی کنٹریکٹس جو ہے
کہ معاہدہ جس مقام پر ہوا ہے اگر وہاں پہ ویلڈ تھا تو دنیا کے ہر ملک میں ویلڈ ہوگا، لیکن اگر تعمیل کا معاملہ آ جائے گا تو تعمیل میں انٹرپریٹیشن ہر ملک کے اپنے نیشنل پالیسی اور پبلک پالیسی کے مطابق ہوگی۔ اور اس بات کو PLD 1981 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 377 میں AM قریشی ورسز یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک اینڈ ادرس کے معاملے میں فیصلہ کرتے ہوئے کہا گیا تھا، بنیادی طور پر اس فیصلہ اس طرح سے تھا کہ پلینٹف نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا USSR کی ٹریڈ ریپرزنٹیشن کے ساتھ پاکستان میں ٹرکس اور جیپس کے حوالے سے، اور بعد میں ایک سوٹ فائل کر دیا گیا اور ڈیمیجز کلیم کیے گئے تھے، اور پاکستان جب معاملہ آ گیا تو آبجیکشن یہ ریز کی گئی تھی ریٹن سٹیٹمنٹ میں کہ پاکستانی کورٹ کی جورسڈکشن نہیں بنتی ہے، کیونکہ ایک سوٹ ایک فارن سوورن سٹیٹ USSR کی فیڈریشن ٹریڈ فیڈریشن کے خلاف ہے۔ تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ جورسڈکشن بار جو ہے پاکستانی کورٹ کے اوپر قطعی صورت نہیں ہے، کیونکہ جب یہ کانٹریکٹ ہوا ہے، خواہ وہ USSR میں ہوا ہے، USSR میں وہ ویلڈ تھا تو پاکستان میں بھی وہ ویلڈ کانٹریکٹ ہے۔ پاکستانی کورٹس جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان کے اوپر کوئی ٹیریٹوریل بار جو ہے وہ نہیں لگتی ہیں ڈیمیجز سوٹ کے لیے، اور باقاعدہ طور پر آن میرٹ اس کیس کو ریمانڈ کیا گیا تھا، اور PLD 1981 سپریم کورٹ پیج 377 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور لیکس لوزی کنٹریکٹس جو ہے وہ ایک ایسا انٹرنیشنل کانٹریکٹس کی لیگل ایشوز کو، اس کی پرفارمنس اس کانٹریکٹ کی اور اس کی ویلیڈیٹی کے جو گرے ایریاز ہیں ان کو وہ ڈسکس کر دیتی ہے کہ جس مقام پر وہ انٹرنیشنل کانٹریکٹ جو ہے وہ مارز وجود میں آیا تھا اس مقام کے لا کے مطابق اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ سٹینڈ کرے گی۔ اس حوالے سے مزید اگر آپ کچھ دیکھنا چاہیں تو PLD 1981 سپریم کورٹ پیج 377 میں آپ کو اس کی بڑی اچھی انٹرپریٹیشن مل جائے گی۔ دعاؤں میں دوستو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔